میرے معزز سامعین کرام اور رفقائے کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، اس کا فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے، اور جس قدر نعمتیں حق جل وعلا کی طرف سے ہمیں عطا ہوئیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقائے کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور جناب سید الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ میں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم کام اور میری زندگی کا گویا خلاصہ اور مقصد کیا ہے، اس کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ آدمی چھوٹا عمر کا ہے، بڑی عمر کا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، اعلیٰ عہدے اور منصب پہ کام کر رہا ہے یا کوئی لیبر اور مزدوری کا کام کر رہا ہے، ریٹائر ہو چکا ہے یا اپنی زندگی کا اور کیریئر کا ابھی آغاز کیا ہے، مرد ہے، عورت ہے، غرض ہر ایک انسان کے لیے جو ایک خاص مقصد ہے وہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے، اور وہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ اعراف کی آیت مبارکہ، اے ایمان والو، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا جہان کے لوگوں، ساری کی ساری انسانیت کو شامل کر کے اللہ رب العزت نے ایک خطاب دیا اور ایک خطاب فرمایا، اور اس کے اندر سب سے پہلا حکم بیان کیا کہ دیکھو تم اس دنیا کی زندگی میں جا رہے ہو، اس دنیا کی زندگی کو گزارو گے تو تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور درجہ بندی اگر کی جائے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ قابل ترجیح چیز کیا ہے تو تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے تم بقایا ساری چیزوں کو قربان کرنا چاہو تو قربان کر دینا، لیکن ساری چیزوں کے مل جانے کے باوجود اس کو قربان کرنا پڑے تو اس کو قربان نہ کرنا۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے، اس دنیا کے اندر رہے، بسے، اور اس کائنات کے بنانے والے رب کا تعارف ضرور حاصل کر لے۔ یعنی اس کائنات میں رہنے والے ہر ایک شخص کے لیے بڑا ضروری کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا اتنا ضروری نہیں ہے، اپنی پسند اور ناپسند کا جانچنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا میرے اور آپ کی اور اس کائنات کے ایک ایک فرد کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کائنات جس میں رہ رہا ہوں اس کا بنانے والا کون ہے، اس کا نظام چلانے والا کون ہے۔ اس کو ہم عام الفاظ کے اندر کہتے ہیں ایمان لے آنا۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے اس دنیا میں آنے کے بعد ہم سب کے لیے۔ اس کائنات میں 7 ارب لوگ ہیں یا 8 ارب لوگ ہیں، ان کے اس دنیا میں آنے کا اگر مقصد پوچھا جائے تو کہا جائے گا کہ اس رب کا تعارف۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہم نے تو انسان اور جنات کو یہ جو زندگی عطا فرمائی اور تخلیق فرمایا اور پیدا کیا اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے جو پورا نظام چلایا، اس سارے سے مقصود ہمارا کیا ہے؟ لیعبدون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کے جذبے سے خوش ہو کر ان کو ایک دعا دی تھی، یا اللہ ابن عباس کو، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کا علم بھی عطا فرما اور قرآن کی سمجھ بھی عطا فرما۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ تفسیر انتہائی جامع ہوا کرتی ہے۔ مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا آگے چلیں، طائف کا میدان، طائف کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا آخری عمر کا حصہ وہاں گزرا، جہاں انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا اور خاص طور پہ قرآن اور اس کی تفسیر اس کو پڑھانے کا ذمہ لیا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے شاگرد وہاں پر آئے جنہوں نے قرآن کا علم براہ راست حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھا۔ وہ تفسیر فرماتے ہیں، ای لیعرفون، اللہ نے انسان اور جنات کو اس کائنات میں پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا کہ وہ اللہ کو پہچان کر زندگی بسر کریں۔ ایک آدمی اپنی ساری زندگی گزار گیا لیکن اللہ کی تعریف اور اللہ کا تعارف اس کو ہو ہی نہیں سکا۔ میرا اللہ ہے کیا؟ مجھے اپنے اللہ کو کیسا ماننا ہے؟ میرا اللہ اس کے بارے میں میرا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکا، تو بیچارہ زندگی کے آنے کا مقصد ہی بھول گیا، گویا بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اور بے مقصد زندگی گزار کر چلا جائے گا۔ اس کو ہم بخاری شریف کی روایت کے ساتھ جوڑیں اور زیادہ وضاحت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ایمان ہے، یہ جو دین ہے جس پر تم نے زندگی گزارنی ہے، یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے تصور میں خود ہی ایک دین کا ڈھانچہ بنا لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو نماز پڑھنا ہے، نماز میں نہیں چھوڑوں گا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز چھوٹتی ہے تو چھوٹتی چلی جائے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا آپ سے مطالبہ صرف ایک چیز نماز پڑھنے کا تو ہرگز نہیں۔ شریعت مطہرہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے جس کو آپ کو لے کے چلنا ہے، جن میں سے ایک چیز نماز ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں رزق حلال کماتا ہوں، بس یہ سب سے بڑی چیز ہے، اس کے لیے میری نماز بھی رہ جائے تو رہ جائے، میرے دوسرے رشتہ دار اعزاء و اقارب کے حقوق بھی رہ جائیں تو رہ جائیں۔ جب اس سے بات کرو کہ آپ نماز ادا کریں، وہ کہتا ہے میں رزق حلال اپنے بچوں کو کما کر دے رہا ہوں اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، واقعی یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جس دین پہ چلنے کا میرے سے اور آپ سے مطالبہ ہے، اس کا ایک حصہ رزق حلال کمانا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک آدمی صبح سے اٹھتا ہے تو بہت سارے کام کرتا ہے، کوئی ایک کام نہیں کرتا۔ وہ صبح اٹھ کر جو ہے قضاء حاجت سے بھی فارغ ہوتا ہے، وہ باہر آتا ہے، نماز بھی ادا کرتا ہے، وہ ناشتہ بھی کرتا ہے، وہ کاروبار یا آفس جانے کی تیاری بھی کرتا ہے، وہ کاروبار اور وہاں جا کر بے تحاشا لین دین بھی کرتا ہے، وہ دوپہر کا وقت ہو آرام اور کھانا بھی کھاتا ہے، وہ شام کو آ کر دوستوں اور احباب میں بھی بیٹھتا ہے۔ گویا پوری زندگی کا ایک سرکل ہے۔ اگر ہم کام گننا شروع کریں تو شاید 50 سے بھی زیادہ کام بن جائیں جو کہ ہم دن بھر میں کرتے ہیں۔ تو کسی ایک چیز کو پکڑ کر بقایا کو جو چھوڑ دے وہ بھی نقصان کرے گا۔ ایسے ہی دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دین پر تم نے چلنا ہے، جس دین پہ چلنے کا مطالبہ ہے، اس کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، حصے ہیں۔ اگر اس کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے سمجھانے کے لیے کہ کچھ حصوں کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق
اس کی زبان کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق اس کے دل اور دماغ کے ساتھ ہے، تو یہ ساروں کو جمع کیا جائے تو 70 سے اوپر یعنی 77 کے قریب شعبے ہیں، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا افضلھا قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل اور سب سے پہلا اور سب سے بنیادی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بنانے والے اللہ کو پہچانے، اس کا تعارف حاصل کرے اور گواہی دے لا الہ الا اللہ، میرے اللہ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو طاقتیں اور قوتیں اللہ کے پاس ہیں، جو ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہو نہیں سکتا، جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہو نہیں سکتا، شریک تو بڑی دور کی بات ہے، قریب قریب بھی نہیں لٹک سکتا اور آ سکتا، اس بات کا تعارف ہر ایک بندے کا سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اس قابل اور لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو رب مانا جائے، اس کو معبود مانا جائے۔ سب سے پہلی چیز وہ دل اور دماغ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اور ایمانیات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے سب سے بڑے محسن اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف حاصل کر لوں، میں اس کو پہچان جاؤں، وہ ہے کون، کیا کر سکتا ہے، کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، تاکہ میں ویسے اپنے رب سے کام کروا سکوں۔ اب اس کو لے کے چلیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ سب سے اہم بات تھی، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تو اس کا انتظام ایسا فرمایا کہ جب میں اور آپ اس عالم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے حضرت انسان ہیں، وہ بھی اس کائنات میں اور اس عالم میں ابھی تشریف لائے بھی نہیں تھے، بلکہ ہم سب تھے عالم ارواح میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ کسی اور چیز کا نظم اتنا پہلے نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے یہ سب سے بنیادی چیز تھی، سب سے بنیادی چیز تھی، اس کا انتظام بھی اللہ نے سب سے زیادہ مضبوط کیا ہے، اس کا مطالبہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اس عالم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے امتحان تو یہاں پر شروع ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں پر انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بعض اوقات حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی ہے، انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ ناقص سوچ رہا ہوتا ہے، انسان جو اپنے علم اور تجربے سے قدم اٹھاتا ہے اکثر اوقات میں وہ ناقص اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں آ کر چیزوں میں انسان چیزوں کو دیکھ کر اور ان سے ہوتا دیکھ کر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے، اپنے دل کے اندر دو رائے قائم کر لیتا ہے، ورنہ عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو اکٹھا فرمایا اور اکٹھا فرما کر اللہ رب العزت نے ایک ہی وہاں پر چیز فرمائی، اور وہ یہ فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو ہماری شکل اور صورت دی جو آج اللہ نے اس دنیا میں عطا فرما رکھی ہے، اور پھر اپنے سامنے کھڑا کیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہیں رزق دوں گا، میرے ہاتھ میں ہی تمہاری زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اپنا تعارف کروایا، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری میرے ہاتھ میں ہے، رزق کی فراوانی یا تنگی میرے ہاتھ میں ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے تعارف کروایا۔ اس کے بعد پھر ہماری زبان سے اقرار بھی کروایا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ الستو بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، یا باری تعالی آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ ہی کو رب مانیں گے، آپ کے علاوہ ہم اور کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ چنانچہ یہ ایسا قول و قرار ہے، اور اللہ اپنے بعض بندوں کو وہ والا عالم ارواح والا جو عہد ہے بعض اوقات اللہ اس کو بھی یاد کروا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کو پتا ہے
खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, वो फरमाया कर, और अल्लाह ने बड़ा इल्म अता फरमाया, बड़ा इल्म और बहादुरी और शुजात अता फरमाई। वो फरमाया करते थे कि मुझे आज भी जहन में वो बात आती है और मेरे जहन में अभी भी उसका कुछ नक्शा और खाका याद आता है, जब मेरे अल्लाह ने एक सामने खड़े होकर पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? तो मैंने जवाब दिया था, भला शहीदना, या अल्लाह मैं गवाही देता हूं आप ही मेरे रब हैं। मुझे इस आलम दुनिया में आकर भी उसका कुछ कुछ खाका याद रहता है। तो ये सबसे अहम तरीन चीज क्या थी कि इंसान अल्लाह को पहचाने, अल्लाह का तारुफ हासिल करे, इसलिए सबसे पहले इसी को रखा गया और फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों के ऊपर कायम है। हम कोई खेमा लगाते हैं, कोई बिल्डिंग तामीर करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो पिलर्स आते हैं, सुतून आते हैं, और वो सुतून के ऊपर सारा वजन कैलकुलेट करके डाला जाता है कि अगर यहां से सुतून किसी वक्त में हिलाया जाएगा तो वो जगह नाकिस हो जाएगी, गिर जाएगी, गिरने का चांस होगा। एक खेमा है, उसके 4 कोने बांध दिए जाते हैं और दरमियान में लकड़ी नस्ब कर दी जाती है, इनमें से कोई एक कोना खोल दिया जाए तो वो ऐबदार खेमा हो जाएगा, नुक्स आ जाएगा। 5 बुनियादें करार दी गई इसी चीज को समझाने के लिए, जिनमें सबसे पहली चीज फरमाई शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की जात को वैसा पहचानना जैसे अल्लाह चाहते हैं कि मुझे पहचाना जाए। ये इंतहाई अहम चीज है। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मौजूद है, हमें पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, ये बात जहन में आती है। इस वजह से हम ये समझते हैं ये अहम तरीन शोबा जिस पर हजरात सहाबा, उसके बाद के तमाम ताबिईन, तबा ताबिईन, आज तक के औलिया कराम और मशाइख इज़ाम और आज तक का हर अल्लाह का दोस्त और अल्लाह का वली मेहनत करता रहा बाकायदा तौर पर कि ये चीज मेरे दिल में रासिख हो जाए। मेरा ध्यान जब कोई जरूरत पड़े तो सबसे पहले मेरा ध्यान और मेरी तवज्जो जिस जात की तरफ जाए वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हो। ये मेहनत करते रहे और मेहनत करके अपने दिल को बनाते रहे। आज हम ये सोचकर कि हमें सब पता है और सुनते भी रहते हैं, उस अजीम तरीन चीज से शैतान हमें गाफिल कर देता है। हालांकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत मुबारका आप उठाइए, उसका मुताला कीजिए, आपको हर मौके हर महल पे ये बात मिलेगी कि जब किसी सहाबी ने कोई सवाल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ऐसा मरहमत फरमाया जिसमें इशारा और जिसके अंदर तवज्जो उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ दिलाई जाती थी। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफजल, सबसे अफजल तरीन अमल क्या है? अब इस्लाम का नया दौर है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल अमल है शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह की जात की ताकत का यकीन और उस पर कामिल ईमान वो तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। ये सबसे अफजल तरीन काम है, ये सबसे अहम चीज है, ये सबसे बुनियादी चीज है। एक और सहाबी है अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो आकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई मुख्तसर सी ऐसी बात फरमा दीजिए कि बस मैं उसको पल्ले से बांध लूं और मुझे दोबारा किसी से बार बार पूछने की जरूरत पेश ना आए। बड़ा अजीब व गरीब सवाल किया, यानी खुलासा बता दीजिए, खुलासा बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया कुल, तो यूं कह आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया जैसे अल्लाह हैं, सुम्मस्तकिम, और फिर तू इस पे जमा रहे, ये तेरे लिए दुनिया और आखिरत में काफी हो जाएगा, ये तेरे लिए दुनिया और आखिरत में काफी हो जाएगा। अब इसका असल में इफेक्ट कहां पड़ता है, इंसान की जिंदगी में असर कहां पड़ता है, वो बात समझ के हम बात को मुकम्मल करते हैं। इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा होता है तो बहुत सारे हालात पेश आते हैं, कभी खुशी का मौका भी आता है,
کہ انسان کو کاروبار میں برکت ہے، اس کی ملازمت میں ترقی ہو رہی ہے، اس کی اولاد اللہ پاک نے اچھی نکال دی، وہ روز بروز سال بسال ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، اولاد بھی پڑھ لکھ گئی ہے، اپنا رہنے کا مکان بھی ذاتی ہو گیا ہے، اب وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ سوچتا تو ہے یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے، اسے اتنا سمجھ تو آتی ہے یہ کسی وجہ سے مل رہا ہے، مجھ سے محنت کرنے والے تو اور بھی بہت سارے تھے، میرے ساتھ سفر شروع کرنے والے تو اور بھی بہت سارے تھے، لیکن مجھے اللہ نے جو عزت، مقام، ثروت، دولت اور ساری نعمتیں عطا فرمائیں یہ اس کو تو نہیں مل سکی، تو کوئی تو ہے۔ میں چاہتا ہوں اس محسن کو میں مل لوں، ملاقات کروں، میں اپنے اس محسن کو پہچانوں، میں اس محسن کا شکریہ ادا کروں۔ کون ہے وہ کہ جو کہ ہر موقع پہ میری حفاظت کرتا رہا، جس سے مجھے اتنے اچھے ٹریک پہ چلایا کہ بقایا لوگ جو ہے وہ ٹریک پہ نہیں بھی چل سکے، میرے پر مشکل حالات بھی آئے، میں پھر چل کر اس منصب پر پہنچ گیا۔ تو انسان کی ایک عادت ہے کہ کوئی نعمت ملے تو وہ چاہتا ہے، اندر سے جذبات چاہتے ہیں کہ میں اپنے محسن کا شکر ادا کروں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ساری نعمتیں گنوانے کے بعد کہا متاع لکم، یہ سب تمہارے نفع اٹھانے کے لیے ہیں، یہ تاکہ تم میرا شکر ادا کر لو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور بعض اوقات انسان پہ سخت حالات بھی تو آتے ہیں۔ اب سخت حالات میں انسان یہ سوچتا ہے میں کیا کروں ایسا کہ یہ سخت حالات چلے جائیں، اچھا یہ کیوں آئے ہیں میرے اوپر، یہ ساری چیزیں سوالات چلتی رہتی ہیں۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے، جس کو اللہ کا ذات کا تعارف ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین اور اس کی ذات پہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ بندہ جب مشکلات میں چلتا ہے تو نہ تو وہ تھک کر ہار کر بیٹھ جاتا ہے، وہ تھکتا ہارتا نہیں ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، یہ ساری ایفرٹ، یہ ساری محنت یہ اللہ پاک مجھ سے لے رہے ہیں مجھے اور مقام اور منصب دینے کے لیے، چنانچہ میں نے تھکنا نہیں ہے، میرے ذمے صرف کام کرنا ہے، نتیجہ تو اس اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نتیجہ اللہ نے میرے ہاتھ میں نہیں رکھا، لہذا مجھے تو مسلسل محنت کرتے رہنی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ تو یہ کام کرتے رہیے یہاں تک کہ آخری وقت آ جائے، ہمارے ذمے کام لگا دیا۔ اب جس کو اللہ کا تعارف ہے وہ کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے کم ہمت نہیں ہوتا، کم حوصلہ نہیں ہوتا، کاروبار میں نقصان آ جائے تو پھر دل گرفتہ نہیں ہوتا، اور دوسری بات اگر کسی کام میں وہ بالکل ہی ناکام بھی ہو جائے تو تب بھی وہ مایوس نہیں ہوتا۔ آپ نے ایسے دنیا میں لوگ دیکھے ہیں جو ڈپریشن میں چلے گئے ہوئے ہیں، جو اپنی زندگیاں تمام کر چکے ہیں، نہ ان کی عمریں اتنی ہیں اور نہ ان کی صلاحیت جو ان کے پاس ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائیں، لیکن وہ کر چکے ہیں، وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں سارے کام۔ ایسے آپ کے معاشرے میں بے تاشا لوگ، آپ کے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں ایسے بچے موجود ہیں جنہوں نے ہمتیں ہاری ہوئی ہیں۔ کیوں ہاری ہوئی ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کی ذات کا صحیح تعارف موجود نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جب بالکل زمین بنجر ہو جاتی ہے اور چٹیل ہوتی ہے وہاں سے بھی اللہ رب العزت کومپل نکالتا ہے، پھر درخت اگاتا ہے، پھر اس پہ پھل اگاتا ہے، لیکن یہ سب کام بتدریج ہوتا ہے۔ اس تدریج کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، اس اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھ، اپنے حصے کا کام کرتا رہے، اللہ رب العزت تیرے لیے اپنی مدد شامل حال فرما دیں گے اور تیرے مشکل سے مشکل کام میں تو یہ کامیابی اور فتح عطا فرما دیں گے۔ اس لیے سب زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین اور پہلی چیز اور بنیادی چیز اللہ کا تعارف ہے، پھر اس کے کہنے پر کہاں کہاں فائدہ ہوتا ہے کلمے کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری زندگی کے سب سے بڑے مقصد کو ہمیں دل سے سمجھنے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔